لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخرشي المكي المدني الهاشمي الابتهي سيدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا دائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد فعن الحسين عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے چند معروضات موضوع کے حوالے سے پیش کرنے ہیں. جو موضوع چل رہا ہے، جو بحث چل رہی ہے، کربلا ہے کیا، کربلا سے ہم نے سمجھا کیا، حسین آئے کس لیے، حسین سے ہم نے درس کیا لیا. چند چیزیں ہیں. کربلا میں نے بیان کرے دو گروہ تھے، ایک حسین کا، دوسرا یزید کا. بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. سطح ذہنی کے مطابق بات ہوگی انشاءاللہ. دو گروہ ہیں، ایک حسین کا، دوسرا یزید کا. ہم یہ سمجھیں یزید جاہل تھا، نہیں، یزید جاہل نہیں تھا. یزید اپنے زمانے کا پڑھا لکھا انسان تھا، یا اپنی زبان میں کہہ دیا جائے بہت بڑا شاعر تھا. اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو اور آسان لفظوں میں کہہ دیا جائے اتنا بڑا شاعر تھا، اتنا بڑا شاعر تھا کہ جب لوگ آئے ہیں: یزید یہ کیا کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو. ابھی خطبے میں سنا آپ نے، یزید شراب پی رہے ہو، دین اسلام میں جائز نہیں ہے، دین محمدی میں جائز نہیں ہے. اچھا دین محمدی میں جائز نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مجھے دین محمدی کا مت سمجھو، میں عیسائی ہوں، عیسائی مذہب میں تو جائز ہے. یزید غلط فعل کو انجام نہ دو، دین محمدی میں جائز نہیں ہے. دین محمدی میں جائز نہیں ہے تو کیا ہوا، عیسائی مسلک میں تو جائز ہے. لوگ کہتے جا رہے ہیں، سامنے والا اقرار کر رہا ہے، ہاں ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم رسول والے نہیں ہیں، ہم علی والے نہیں ہیں. یوں کہہ دیا جائے ہم اسلام والے بھی نہیں، ہم یزید ہیں. وہ الگ میٹر ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو بھی کیا بنا دیا، وہ الگ میٹر. یزید شاعر تھا. دو مصرے بیان کر دوں میں بھی اسی کے. یزید کہتا ہے: شغلتنی نغمۃ الاذان عن صوت الاذان.
دنیا والوں اس بات کا خیال رہے کہ مجھے گانے کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، اذان کی آواز کانوں میں نہیں جاتی۔ یزید کہہ رہا ہے، مصرے میں بات کہی تھی، وہ الگ چیز ہے، یزید تھا، لیکن پیغام بہت اچھا نکلا ہے۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، اگر گانے کی آواز جائے کانوں میں، اذان کی آواز نہ جائے، گانوں کی آواز میں منہمک ہوتا ہوا نظر آئے انسان، تو یہ سمجھ جائے کہ یزید والا تو ہو سکتا ہے، حسین والا نہیں ہے۔ یزید تھا یزید، لیکن کیا کہنے، پیغام بہت اچھا دے دیا کہ جو گانے کو سنے وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے، وہ حسین والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کیونکہ غنا جو ہوتا ہے، گانا، وہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب وہ الگ چیز ہے، کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ایسی ایسی چیزیں آ چکی ہیں ہمارے درمیان، وائرس پھیل چکا ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے وائرس پھیلنے سے پہلے اینٹی وائرس دیا جاتا ہے۔ بھائی پولیو تو بعد میں ہوتا ہے، کوئی بتائے پہلے سے ہوتا ہے؟ نہیں، پولیو بعد میں ہوتا ہے، لیکن ٹیکہ پہلے لگایا جاتا ہے۔ اس سے سوال کرا جا، بھائی کیوں لگا رہے ہو؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ آگے جا کر اس کو پولیو نہ ہو جائے۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، ایسی ایسی چیزیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں، اگر اینٹی وائرس نہیں دیا گیا تو وائرس پھیل جائے گا۔ مجلسیں عزاداری، حسین حسین کرنا، لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرنا، صرف حسینی پیغام دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ جملے سخت ہیں، ہمارے لیے بھی سخت۔ اگر میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا تو میں بھی یہی کہتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ عزاداری مقصد نہیں ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، مقصد مت بنائیے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ جو حر بننا چاہتے ہیں ہم ان کو حر نہیں بننے دیتے، خود حرملا بن جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حر بننا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم درمیان میں آ جاتے ہیں، نہیں تمہیں بیٹھنے نہیں دیں گے فرش پر۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کے باپ کی ملکیت ہے۔ حسین تو اس ذات کا نام ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ بھی کربلا میں ہے، جو نہیں چاہنے والا وہ بھی آ رہا ہے۔ وہب کا تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائی زہیر شیعہ عثمانی تھے، علوی نہیں تھے۔ سعید شیعہ علوی تھے، دوسرے مذہب سے نہیں تھے۔ حسین کو چاہیے تھا سعید کو رکھتے، نہ زہیر کو بلاتے نہ وہب کو بلاتے۔ بھئی آپ کو میں کیوں بلاؤں، آپ ہمارے چاہنے والے بھی نہیں۔ لیکن حسین نے پیغام دیا ہے، کربلا اگر کھڑی بھی ہوگی تو جب تک زہیر اور سعید نہیں آئیں گے کربلا کربلا بننے والی نہیں ہے۔ بھئی آپ گلدستہ لگوائیے گھر میں یا باغیچہ بنوائیے، باغیچے میں ایک پھول لگائیے، دوسرا آئے گا کہ بہت ہے بھائی اس میں صرف گلاب لگا ہوا ہے، گیندا نہیں ہے۔ تیسرا آئے گا گلاب بھی لگ گیا، گیندا بھی لگ گیا، کہے گا چمیلی نہیں۔ بھئی عیب کہاں سے آیا کہ گلدستہ باغیچہ تب تک باغیچہ نہیں بنتا ہے جب تک سارے پھول نہ آ جائیں۔ کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں زہیر بھی نظر آئیں گے، جہاں وہب بھی نظر آئیں گے، جہاں حر بھی نظر آئیں گے، تب کربلا تعمیر ہوگی۔ لیکن حسین پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے سب کو بلایا ہے۔ ابھی تک لوگ خط لکھ رہے تھے حسین کو، اب حسین خط لکھ رہا ہے، اے عبداللہ ہمارے ساتھ چلو گے؟ ہم نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ جانے میں ملنا کیا ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ مال ملے گا، نہ دولت ملے گی، نہ ثروت ملے گا، نہ تاج ملے گا، نہ حکومت ملے گی، اپنی زبان میں کہہ دیا جائے نہ کوئی گدی ملنے والی ہے، کچھ ملے گا نہیں، فائدہ کیا ہے آپ کے ساتھ جانے میں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، میں بالکل نیوٹرل رہوں گا، نہ میرا شمار یزید میں ہوگا نہ میرا شمار حسین میں ہوگا۔ حسین نے ایک اور پیغام دیا، حسین اگر بلائے تو آنا واجب ہوتا ہے، واجب۔ اگر حسین کے ساتھ نہیں آئے تو اس بات کا خیال رکھو لاکھ نیوٹرل ہو جاؤ لیکن خود بخود یزیدی بن جاؤ گے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یزیدی ہے نہیں، حسین کے ساتھ مت آؤ یزیدی ہو جاؤ گے۔
کچھ ہی دن گزرے، عبد الملک بن مروان ان کی حکومت آئی، حجاج بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ رات کی تاریکی میں عبداللہ گئے ان کے پاس، اور جب پہنچے ہیں رات کی تاریکی میں مست ہے، نشے کے عالم میں حجاج مست لیٹا ہوا ہے۔ عبداللہ پہنچے، دخل الباب کرا، حجاج ہم ملنے آئے ہیں۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا ہم نے رسول کی زبانی سنا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ عبداللہ پہنچے ہیں حجاج کے پاس۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، تم نے سنا ہے نا، حجاج حاکم ہے، اس وقت کا امام بنا ہوا ہے۔ عبداللہ گئے، حجاج میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے عجیب جملہ کہا، بیعت کرنا ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں اپنے پیر کو آگے بڑھا رہا ہوں، پیر پر بیعت کر لو۔ دنیا والوں، حجاج نے بھی عجیب پیغام دے دیا، جب علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی تو حجاج جیسے اپنے پیر بڑھائیں گے بیعت کے لیے؟ علی کے ہاتھ پہ صلاحیت سے بیعت کر لیتے تو حجاج کے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ حسین کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ پوری تاریخ بیان کرنی ہے آپ کے سامنے، اور ہم یہ سوچیں بہت بڑے دیندار ہو جائیں۔ زیادہ دین کو سیکھنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، دین کو نہ سیکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ ربیع ابن خزیم بہت بڑے دیندار بن چکے تھے۔ علی کے زمانے میں جب علی کی شہادت واقع ہو گئی تو اس کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک کلام نہیں کرا، گفتگو نہیں کری، مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، صرف اللہ اکبر، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ کر رہے ہیں۔ پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے سطح ذہنی کے مطابق۔ 40 ہجری سے لے کر 61 ہجری کا زمانہ آ گیا، حسین شہید بھی کر دیے گئے اور یہ اللہ کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے۔ ایک اور پیغام دے دیا اس نے بھی، دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، اگر حسین کے ساتھ ہمکاری نہیں ہے تو لاکھ اللہ کرتے رہو، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کر رہے ہیں، 21 سال گزرے، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، صرف وہی ہے، صرف وہی ہے، صرف وہی ہے۔ حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ایسا ہے تم کو نہیں معلوم ربی، حسین قتل کر دیے گئے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ امت نے یہ بھی نہ سوچا نواسہ رسول تو شہید کر دیا۔ جیسے ہی یہ جملے نکلے کچھ ہی دیر گزری، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ 21 سال سے کلام نہیں کرا، آج کلام کر دیا، گفتگو کر دی، وہ بھی حسین کے لیے، سب بیکار ہو گیا۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، اگر حسین کے لیے کلام نکلے تو سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ بیکار ہو گیا، لیکن قرآن سند لے رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر ان کی رضاعت ہاں ہے تبھی ہم ہاں کرنے والے ہیں۔ انہوں نے نہ کر دیا تو لاکھ اللہ کرتے رہیے، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے چاہنے والے نظر آئے۔ ایک روایت میں نے بیان کری تھی کچھ دن پہلے کہ علی نے جب دور حکومت میں لوگوں کو مانگا ہے گورنر سے، حبیب ابن منتجب یمن کا گورنر بنا ہوا ہے، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ واہ واہ والی مجلسیں بہت کم میں پڑھتا ہوں، کیونکہ آپ کی رضاعت مجھے 1% نہیں چاہیے، آپ راضی ہو جائیں گے مجھے کیا دیں گے، رضاعت مجھے ان کی چاہیے، لہٰذا پیغام پہنچنا چاہیے۔ کربلا درس دینے کی جگہ ہے، درس لینے کی جگہ ہے۔ مجلسوں یہ ایسی چیز ہیں جہاں سے اگر ہم تاریخ سے واقف نہیں ہوئے تو سامنے والا ہم کو پست کرتا رہے گا، اور ہم پست ہوں گے۔ کیوں؟
जब हमें कुछ मालूम नहीं है तो पस्त होना पड़ेगा। अली का ज़माना चल रहा है, अली गवर्नर हैं, अली हाकिम बने हुए हैं, गवर्नर बनाए गए। उसूल ये होता है यहाँ जो भी साहब हो पुलिस स्टेशन में, थाने के इंचार्ज, अगर उन्होंने काम अच्छा करा है तो ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा, लेकिन काम खराब कर दिया तो उसूल ये होगा हाकिम जो हो हुकूमत वाला उनका ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी जगह। क्यों? काम अच्छा नहीं है। अली हाकिम है, गवर्नर बनाए गए, अरे हबीब हम तुम्हारा इब्का कर रहे हैं तो आप वहीं पर रहिए, आपके काम थोड़े अच्छे बहुत हैं, आप वहीं पर रहिए, आपका इब्का है। लेकिन एक चाहिए मुझे, एक आदमी आप भेजिए। हबीब ने यमन के जो बड़े बड़े जाहिद थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, सबको बुलवाया। बुलवाने के बाद उनमें से 10 को चुना, 10 में से कम करे गए, एक आया, अली की खिदमत में पेश करा गया। बहुत ही आसानी से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ रहे हैं, लेकिन सतह ज़हनी के मुताबिक जुमला है। अली के सामने पेश करा गया, या अली आप फातह बदरो हुनैन हैं, आप ही मरहब को मारने वाले हैं, आप ही अंतर को मारने वाले हैं, आप ही की वजह से सितारे बनाए गए हैं, आप ही की वजह से कायनात खल्की करी गई, सब कुछ कहा, सारी फजीलतें बयान कर दी। जब बयान करी है तो अली ने एक जुमला कहा, आपका नाम क्या है? सारी फजीलतें बयान हो गई अली की, कोई फजीलत बची नहीं थी उससे। चाहने वाला था इमाम का। जब इमाम ने नाम पूछा, हुजूर नाम क्या है? कहा मुझे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कहते हैं। हर आदमी सोचेगा इतना चाहने वाला। दुनिया वालों इस बात का ख्याल रहे, अगर इमाम के साथ आ भी गए, दिल से इमाम के ना हुए तो अब्दुर्रहमान जैसे लोग सामने आते हैं। मौला अब्दुर्रहमान कहते हैं मुझे। अब्दुर्रहमान क्या करते हो? और मौला हाफिज हूँ, कारी हूँ, कुरान का जानने वाला हूँ। इमाम ने कहा कुरान के जानने वाले हो, जाओ कूफे वालों को दर्स दो। कारी अब्दुर्रहमान, हाफिज अब्दुर्रहमान। दुनिया वालों अब बात को अपने जहनों में उतार लीजिए, जहाँ जहाँ ऐसे हुफ्फाज नजर आए समझ जाइए कि बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहें? कारी अब्दुर्रहमान, कारी हाफिज, सब कुछ है, कुरान का जानने वाला है। इमाम ने कहा जाओ दर्स दो। कूफे वाले को दर्स दे रहा है, दर्स देता रहा, कुरान का दर्स दे रहा है, बता रहा अली के फ़ज़ाइल इतने हैं, अली की शान में ये आयत नाजिल हुई है, सब कुछ बता रहा है। एक दिन बीमार पड़ गए अब्दुर्रहमान। अब दुनिया यह ना सोचे कि पड़ गए क्यों कह रहे हैं, उस ज़माने में उस वक्त सही थे इसलिए पड़ गए कह रहा हूँ। बीमार पड़ गए। अब जब बीमार पड़े तो अली ने कहा मैंने सुना है अब्दुर्रहमान बीमार पड़े हुए हैं, नासाज है तबीयत, लिहाजा अयादत को जाया जाए। अली ने एक और पैगाम दिया, दुनिया वालों इस बात का ख्याल रहे, अगर दुश्मन भी है बीमार पड़ जाए तो अयादत के लिए जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है दुश्मन है तो मत जाइए, नहीं, अली पैगाम दे रहे हैं हमारा कातिल होने वाला है, लेकिन अयादत को जाकर बता रहे हैं हम हुसैन वाले हैं, हम परवरदिगार वाले हैं, हम खुद ही अली हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहें? बीमार पड़े, या अली माजरत चाहते हैं, दर्स नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं अब्दुर्रहमान, तुम सही हो जाओ, परवरदिगार शिफा दे। कुछ ही दिन गुजरे, अली मीसम की दुकान में बैठे हुए हैं। बहुत ही आसानी से पेश कर रहा हूं आपके सामने, धीरे धीरे। मीसम की दुकान में बैठे हुए हैं, देखा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का गुजर हुआ। अब्दुर्रहमान, वो ज़माना आने वाला है कि जब तुम हमारे कातिल होगे। तलवार को नियाम से निकाला अब्दुर्रहमान ने, गर्दन पर रखा है, गर्दन पर। कमौला अगर हुक्म दें तो अभी सर और तन में जुदाई कर दें। चाहने वाला था इमाम का,
اب دنیا یہ نہ کہے کہ چاہنے والا نہیں تھا، چاہنے والا تھا لیکن محب بن کر رہ گیا، ناصر تک نہ پہنچا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں حسین نے محب کو نہیں بلایا ہے۔ حال من ناصر ینصرنا، کون ناصر ہے جو نصرت کرے؟ یعنی حسین خود بتا رہے ہیں اگر دوست بھی بناؤ تو محبت والا نہ بناؤ، نصرت والا بناؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، محبت والا نہیں ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ دوست بھی اگر بنایا جائے تو نصرت والا بنایا جائے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب علی کی شہادت واقع ہوئی، ضربت لگائی گئی تو علی نے ایک جملہ پوچھا تھا، سارے کوفے والے کہہ رہے تھے، صلوات پڑھ دے محمد والے، نعرہ دیگر، نعرہ سلوات۔ پورا کوفہ میرے مخالف تھا، علی آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں جو عبد الرحمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اے عبد الرحمن، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ نہیں مولا، جس کو جہنم اپنی طرف بلائے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ عبد الرحمن نے بھی ایک بات واضح کر دی، عبد الرحمن تھا لیکن بات کی وضاحت کر دی۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے اگر محبت کر رہے ہو تو محبت نہ کرنا، ایسے بن جانا کہ حسین چراغ بجھائیں اور سامنے والے سے کہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لوگ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، ایسے ناصر بنو۔ حسین نصرت کا جذبہ چاہ رہے ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے مجلسیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی کبھی آپ کو۔ کب تک؟ پوری بات کو سنیے گا، مجلسیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، علم بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ نہ سوچئے میں مخالف بول رہا ہوں، نہیں، میں خود عزائے حسین کرنے والا ہوں، میں خود مجلسیں پڑھنے والا ہوں، میں خود یا حسین کرنے والا ہوں۔ مجلسیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، عزاداری فائدہ نہیں پہنچانے والی، علم فائدہ نہیں پہنچانے والا، جلوس فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ سناٹا چھا گیا، بھائی فائدہ کیوں نہیں پہنچانے والا؟ کب فائدہ اس لیے نہیں پہنچانے والا، ہم نے یہ سوچا ہم اپنی مجلس اسٹائل سامنے والے کی مجلس سے پست ہو جائے، ہم نے یہ سوچا اپنا جلوس نکال دیں سامنے والے کا پست ہو جائے، ہم نے یہ سوچا بڑے ذاکر کو بلوا دیں سامنے والا ذاکر پست ہو جائے۔ یقین جانیے اگر حسین کے لیے مجلسیں نہیں ہیں تو لاکھ مجلسیں کرتے رہیے، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھ مجلسیں کرتے رہیے، کسی کو پست کرنے کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، مجلسیں دعوت دیتی ہیں، بلاتی ہیں اپنی طرف، بھگانے کے لیے مجلس نہیں ہے۔ ہمارے والدین کرتے تھے، اجداد کرتے تھے، اس میں اور اس میں فرق ہے، ایک عجیب فرق ہے جو ہمارے اجداد نے کرا اور ہم نے کر رہے ہیں۔ لوگ سوال کریں گے اس زمانے میں بھی مجلسیں تھیں، اس زمانے میں بھی ذاکر تھے، اس زمانے میں بھی مائک پایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی تعزیہ تھی، اس زمانے میں بھی علم تھا، فرق کہاں سے آیا؟ ایک فرق ہے، ایک فرق جو میں نے محسوس کرا، اس زمانے میں خلوص پایا جاتا تھا، ہمارے زمانے میں ریاکاری پائی جا رہی ہے، اور جہاں خلوص نہیں پایا جاتا لاکھ یا حسین کرتے رہیے، فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ جملے بہت سخت ہیں آپ کے لیے، یقیناً ہوں گے، اور اس بات کا بھی خیال رہے ممبروں سے اتحاد کی بات پہنچنی چاہیے۔ حسین بتا رہے ہیں ہماری نظر میں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، وہ آپ ہوں گے جو یہ کہیں ہم شیعہ ہیں، وہ یہ کہیں ہم سنی ہیں۔ حسین کہہ رہے نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، کربلا میں صرف دو گروہ، جو علم کے نیچے آیا
وہ حسینی بن گیا، جو عالم سے فرار اختیار کر رہے ہیں وہ یزیدی بن گئے۔ نہ کوئی حسین سنی ہوا ہے، نہ کوئی شیعہ ہوا ہے۔ آپ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ آپ کھولنے اور باندھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تیسرا آپ کے ہاتھ کو جدا کر رہا ہے۔ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، نہ کھولنے والا کامیاب ہے نہ باندھنے والا کامیاب ہے، کامیاب تو وہ ہے جو تقوی الہی پر عمل کرے۔ اگر تقوی الہی پر عمل نہیں ہے تو یقین جانیے قرآن میں نماز آئی ہے پڑھنے کو، قائم کرنے کو، طریقہ رسول بتا رہے ہیں، جیسا جیسا رسول بتاتے چلے گئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، جو وقت دیا گیا ہے۔ کربلا درس دیتی ہے، درس۔ کربلا اختلاف کی جگہ نہیں ہے، اتحاد کی جگہ ہے، اور جب اتحاد ہوتا ہے تو ایسا اتحاد، ایسا اتحاد 6 ماہ کا بچہ بھی ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا کربلا میں آ جائے۔ بھائی آپ کے گھر میں کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو یا 1 سال کا مان لیجئے، جھولے میں لیٹا ہو، کون سا ایسا بچہ ہوگا جھولے سے باہر گر جائے؟ نہیں گر سکتا ہے نا، نہیں گر سکتا۔ کیوں؟ جھولے کا اصول یہ ہوتا ہے اگل بغل میں پروٹیکشن لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ گر نہ جائے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، ماں کا دودھ بھی خشک، 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم۔ راوی بیان کرتا ہے اصغر میں تاب نہیں تھا کہ کروٹیں بھی لے سکیں، لیکن آخری وقت آیا، حسین نے آواز دی ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ 4 دن بعد آپ لوگ ایک عمل کریں گے، عمل میں ایک صحیح ہوتی ہے، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں سوال کروں بھائی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم حسین جنازہ لیے ہوئے ہیں، 6 ماہ کا جنازہ ہے، کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر سوچتے ہیں ماں کا دل ہے، اگر اس عالم میں بچے کو دیکھا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ پیچھے آتے ہیں رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ وہ وقت بھی آیا ہے جب حسین نے آخری صدا بلند کری ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا۔ کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے استغاثہ لبیک کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ راوی بیان کرتا ہے کسی کی آواز نہ آئی، کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی، مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی نصرت کے لیے آ جاتا۔ لیکن راوی بیان کرتا ہے اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئی ہے، در خیمہ سے آواز آئی، زینب رو رہی ہیں، دہاڑے مار کر رو رہی ہیں۔ حسین در دولت پر گئے اور جانے کے بعد سوال کرتے زینب ابھی ماجائے حسین زندہ ہے، ہماری زندگی میں گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا ماجائے حسین آپ کی آواز سے استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ وہ وقت بھی آیا، حسین بچے کو لے رہے ہیں، حسین نے گود میں لیا، لینے کے بعد فوج آدھا کے سامنے آئے ہیں، اے فوج جفاکار تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے نا، حسین نے غلطی کری ہے تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حسین اس کے بہانے پانی پی لے گا تو یہ لوگ گرم ریت ہے، جلتی ہوئی زمین ہے، اس پر لٹا دیے رہے ہیں، اب آؤ اپنے ہاتھوں سے سیراب کر دو۔ لیکن حسین کا دل تھا، باپ کا دل تھا، کتنی دیر برداشت کرتا؟ حسین نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جملہ کان میں کہا ہے، اے بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اب جیسے ہی یہ سنا ہے علی اصغر نے زبان کو نکالا اور پڑھائے ہوئے ہاتھوں پر پھیرنا شروع کرا۔ اب جیسے ہی پھیرتے ہیں فوج آدھا میں تلاطم برپا ہوا، فوج آدھا دہاڑے مار کر رو رہی ہے، لیکن ایک آواز ہی آئینہ آئینہ ارملا، ارملا کہاں ہو جلدی آؤ، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ عرب کا ایک دستور ہوتا ہے جب کسی کی بات سننی نہیں ہوتی ہے، جب کسی کی بات نہیں سننی ہوتی ہے تو عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو منقطع کرا جائے، کاٹ دیا جائے۔ حسین نے اتنی بات کری، اتنی گفتگو کری، کرنے کے بعد جب سامنے والے رو رہے ہیں،
فوج میں تلاطم برپا ہے. سامنے والے نے دیکھا انقلاب آنے والا ہے, آواز دی, حرملہ کہاں ہو؟ حرملہ قریب آؤ. آنے کے بعد حسین کے کلام کو منقطع کر دو, حسین کے کلام کو کاٹ دو. راوی بیان کرتا ہے حرملہ آیا, تیر کو چلے کمان میں جوڑا, جوڑنے کے بعد اصغر کی طرف روانہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن روانہ نہیں کر پا رہا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. تیر جوڑ رہا ہے, جوڑنے کے بعد اصغر کی طرف روانہ کر رہا ہے لیکن روانہ نہیں کر پا رہا ہے. دوسری مرتبہ پھر جوڑا گیا, پھر روانہ کرنا چاہا لیکن روانہ نہ کر پایا. کسی نے کہا حرملہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اگر مجھ سے سوال کرتا تھا سب سے بڑا تیر انداز کون, تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا. آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ جب بھی میں تیر کو چلے کمان میں جوڑتا ہوں کبھی رسول خدا آتے ہیں, اے حرملہ حسین کی خطا مان رہے ہو نا, علی اصغر کی کیا خطا ہے؟ اے حرملہ حسین کی خطا مان رہے ہو, علی اصغر کی کیا خطا ہے؟ لیکن آخری وقت ایسا آیا, چند جملے ختم زحمت, آخری وقت ایسا آیا چلے کمان میں تیر جوڑا گیا اور جوڑنے کے بعد علی اصغر کی طرف روانہ کرا گیا ہے. راوی بیان کرتا ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا. راوی بیان کرتے ہیں اس زمانے میں اس تیر کا استعمال اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. 6 مہینے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. جیسے ہی تیر چلا ہے علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. حسین نے تیر کو نکالا, اب جیسے ہی تیر کو نکالا ہے خون کا پوارہ بہا. حسین نے خون کو لیا, لینے کے بعد آسمان کی جانب پھینکنا چاہ رہے ہیں. ندائی نہیں حسین نہیں, ایسا نہیں کرنا. اگر آسمان کی طرف ناحق قطرہ آ گیا تو تا قیامت بارش نہیں ہوگی. حسین نے زمین کی طرف ارادہ کرا لیکن آواز آئی نہیں حسین نہیں, ایسا نہ کرنا. اگر زمین کی طرف ایک قطرہ آ گیا تو تا قیامت اناج اگنے والا نہیں ہے. انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے خون کو لیا, لینے کے بعد چہرے پر ملا ہے. ابھی میں نے بیان کرا تھا نا 7 مرتبہ آگے جا رہے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آ رہے ہیں. صحیح کریں گے, 4 دن بعد آپ لوگ کریں گے, یقیناً کریں گے. اب حسین جنازے کو لیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, وہ وقت بھی آیا ہے. ماں سے وعدہ کرا تھا پانی پلانے لے جا رہے ہیں, ششماہے کو لیے ہوئے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ آگے جا رہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کچھ ہی دیر گزری, لوگ دل میں خیال آیا حسین کے کہ ماں کا دل ہے, اس عالم میں دیکھے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. پیچھے آئے رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ. لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا ہے حسین نے ساری طاقت کو اکٹھا کرا. اکٹھا کرنے کے بعد خیمے کے اندر داخل ہوئے. آواز دی رباب آؤ, اپنے بچے کو لے جاؤ. لیکن راوی بیان کرتا ہے رباب سے پہلے 4 سال کی بچی آ گئی. اے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا, اصغر کو پانی پلا لے. سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا, آواز دی گئی یا بنیا آمثلو کا یونہا, اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں.